السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ کیسے ہیں ساتھیوں آپ لوگ؟ الحمدللہ آج دے کر حاضر ہوئے ہیں قرآن کریم سے یونس علیہ السلام۔ آج ہم جانیں گے قرآن و حدیث میں یونس علیہ السلام کا ذکر کن مقامات پر ملتا ہے۔ آئیے شروع کرتے ہیں۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی ربی زدنی علما۔ یونس علیہ السلام کا وطن عراق تھا۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے یونس علیہ السلام کو تقریباً 1,00,000 لوگوں کی جانب اپنا پیغام دے کر بھیجا، اور انہیں 1,00,000 یا اس سے زیادہ لوگوں کی طرف بھیجا۔ قرآن کریم کی 10ویں سورت کا نام سورت یونس ہے۔ یونس علیہ السلام کی قوم بت پرستی میں مبتلا تھی۔ یونس علیہ السلام نے اپنی قوم کو اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی جانب دعوت دی، لیکن نافرمان قوم نے ایک نہ سنی۔ یونس علیہ السلام اپنی قوم سے بددل ہو گئے اور غصے کی حالت میں خود ہی بستی چھوڑ کر چلے گئے اور ایک کشتی میں سوار ہوئے۔ یہ کشتی مسافروں کو لے کر چلی جا رہی تھی کہ سمندر کی طوفانی موجوں نے کشتی کو گھیر لیا۔ لہٰذا کشتی والوں نے قرعہ اندازی کی کہ جس کے نام کا قرعہ نکلے گا اس کو کشتی چھوڑنی ہوگی۔ قرعہ یونس علیہ السلام کے نام نکلا اور وہ سمندر کے سپرد کر دیے گئے۔ اس گہرے سمندر میں اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے مچھلی کو حکم دیا کہ وہ یونس علیہ السلام کو صحیح سالم نگل لے۔ اللہ کے حکم سے مچھلی نے یونس علیہ السلام کو نگل لیا۔ یونس علیہ السلام اب 3 اندھیروں میں قید تھے: رات کا اندھیرا، سمندر کا اندھیرا، مچھلی کے پیٹ کا اندھیرا۔ مچھلی کے اس قیدی کو قرآن کریم میں صاحب الحوت فرمایا گیا ہے، یعنی مچھلی کا ساتھی۔ مچھلی کا پیٹ کوئی عام قید خانہ تو نہ تھا۔ اس قید خانے میں اندھیرے کا خوف تھا، دہشت تھی، تنہائی تھی، مچھلی کے پیٹ کی گھٹن تھی، بھوک تھی، پیاس تھی، سب ایک ساتھ جمع ہو گئے تھے۔ ان اندھیروں میں یونس علیہ السلام نے اللہ سبحانہ و تعالیٰ کو پکارا: لا الہ الا انت سبحانک انی کنت من الظالمین۔ آپ کے سوا کوئی معبود نہیں، آپ پاک ہیں، یقیناً میں ہی ظالموں میں سے تھا۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے فرمایا اگر یونس علیہ السلام یہ تسبیح نہ کرتے تو قیامت تک مچھلی کے پیٹ میں ہی رہتے۔ اس دعا کی برکت سے مچھلی نے یونس علیہ السلام کو ساحل پر لا کر اگل دیا۔ یہ بنجر مقام تھا جہاں کوئی درخت نہ تھا۔ آپ بہت ہی کمزور تھے، بیمار تھے۔ فَنَبَذْنَاهُ بِالْعَرَاءِ وَهُوَ سَقِيمٌ۔ پھر ہم نے ایک چٹیل میدان میں پھینک دیا جب وہ بیمار تھے۔ مچھلی نے جب یونس علیہ السلام کو ساحل پر لا کر ڈالا تو آپ بہت کمزور تھے۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے حکم سے قریب ہی زمین سے ایک پھلدار بیل اگنا شروع ہوئی۔ یونس علیہ السلام اس بیل کا پھل کھا کر تازہ دم ہو گئے اور ان پر سایہ کرنے والا ایک بیلدار درخت اگا دیا۔ مفسرین بیان کرتے ہیں کہ یہ کدو کی بیل تھی۔ کدو کے پتے انتہائی ملائم، تعداد میں زیادہ اور سایہ مہیا کرنے والے ہوتے ہیں۔ مکھی اس کے قریب نہیں آتی، یعنی یہ پودا بیکٹیریا فری ہے۔ اس کا پھل شروع سے آخر تک کھایا جاتا ہے۔ اس کے چھلکے اور بیج سے بھی فائدہ اٹھایا جاتا ہے۔ یہ پھل دماغ کو تیز کرتا ہے۔
یونس علیہ السلام قوم سے ناراض ہو کر غصے میں بستی چھوڑ کر چلے گئے، لیکن اللہ کے پیغمبر کو ناراض کرنے کے نتیجے میں قوم نے جب عذاب کے آثار دیکھے تو ساری قوم، مرد، عورتیں، بچے، بوڑھے اللہ سبحانہ وتعالیٰ سے استغفار طلب کرنے لگے۔ کیا آپ جانتے ہیں یونس علیہ السلام کی قوم واحد قوم ہے جس نے عذاب دیکھ لیا اور دیکھ لینے کے بعد اسے ٹال دیا گیا۔ بستی والوں کو اپنی غلطی کا احساس ہوا، خوب توبہ کی، اللہ نے توبہ قبول فرمائی۔ خود یونس علیہ السلام نے بھی استغفار کے کلمات کہے مچھلی کے پیٹ میں، لا الہ الا انت سبحانک انی کنت من الظالمین، اور قوم والوں نے بھی توبہ استغفار کی اور اللہ نے توبہ قبول فرمائی۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، مچھلی والے کی دعا جب کہ وہ مچھلی کے پیٹ میں تھے یہ ہے، لا الہ الا انت سبحانک انی کنت من الظالمین۔ جو مسلمان بھی جس چیز میں اس دعا کے ذریعے اپنے رب کو پکارے گا، اللہ تعالیٰ اس کی پکار قبول کرے گا۔ یونس علیہ السلام کے اس قصے میں ہمارے لیے یہ سبق ہے کہ کتنی ہی بڑی مشکل ہو، کتنی ہی گھٹن ہو، کتنا ہی اندھیرا ہو، اللہ کی حمد کے ذریعے مشکل کا منہ کھل کر رہتا ہے، قید خانہ خود ساحل پر آ کر اگلتا ہے، پھر بنجر زمین بیل بھی ضرور اگاتی ہے، ایسی بیل جو سایہ دار ہی نہیں پھلدار بھی ہے۔ الحمدللہ۔ سبحانک اللہم و بحمدک اشہد ان لا الہ الا انت استغفرک و اتوب الیک۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔